الوجود والكرام وآلہ الکرام وبہ الکریم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے سال ہم نے اس کورس سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ وہ علماء جنہوں نے اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کری ہے کسی بھی طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. تو اس سلسلے میں میں نے پچھلی مرتبہ قاری محبوب صاحب کو ایوارڈ دیا. قاری محبوب صاحب جو حضور شیر بشر سنت کے خلیفہ تھے. بھانے پور گونڈا کے اطراف میں انہوں نے حضور شیر بشر سنت کو بلا کے مناظرے کروائے اور انجام کے غوثیہ اور جنی کتنے مدارس کو انہوں نے قائم کیے, ان کو ایوارڈ دیا. اور اس میں ہم نے معمار حشمتیت قوم کو خطاب کیا. اور یہ ایوارڈ جس کا نام نشان ابو الفتح, وہ ابو الفتح کہ جب میں نے اشرفیہ سے فراغت حاصل کری مختوم سمنا کی بارگاہ میں گیا تو والد محترم سے میں نے کہا, حضور مسعود ملت سے میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کروں دین اسلام کی خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی بینر بنا دیا جائے اور وہ بینر نہ میں بناؤں نہ آپ بنائے. حضور مختوم سمنا کی بارگاہ سے میں وہ بینر کا نام چاہتا ہوں. تو حضور مسعود ملت نے فرمایا کہ مختوم سمنا نے اس بات کو تقریباً 2 سال کے بعد فرمایا کہ مختوم سمنا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بینر کے تحت کام کرنا ہے تو اس لقب کے تحت کام کیا جائے جو لقب حضور شیخ سنت کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے وہاں پر سے مناظرے کے حالت میں دیا, مناظرے سے فتح کیسے کرنے دیا. اور جو لقب تھا فتح, اسی لقب سے ہم نے ایک انٹرنیشنل ٹور بھی قائم کیا جس سے لوگ اسلامی ممالک کا سفر بھی کرتے ہیں, زیارت حاجیانہ بھی کرتے ہیں. اسی نام سے ہم نے کشمیر مدرسہ بھی قائم کیا اور اسی نام سے یہ نشان ابو الفتح ایوارڈ. اس سال کا ایوارڈ خلیفہ حضور شیر بشیر سنت حضرت علامہ مولانا ادریس علی صاحب قبلہ فرخ آبادی عالم اسلام کو دیا جاتا ہے. انہوں نے بہت تفصیلی ہے اور وقت نہیں ہے, انہوں نے بلگرام میں کئی مدارس کا قیام کیا. ان کے ذریعے کئی مدارس کا قیام ہوا. ڈھونڈوا بزرگوں میں عظیم الشان پیمانے پر جو مدرسہ ہے مسجد النور, جس کے تقریباً خود کفیل ہے مدرسہ, تقریباً 200 گاڑیاں ہیں مدرسے کے ماتحت, وہ چندہ نہیں ہوتا ہے اس کا. 300 بیگھہ زمینیں ہیں اور اس کے اندر فی الوقت 600 طالبان علوم نبیہ اسلامی تعلیمات حاصل کرتے ہیں. اس کے نام سے موصول کرنے والی جو ذات ہے وہ خلیفہ شیر بشیر سنت حضرت علامہ الحاج ادریس رضا صاحب قبلہ علیہ السلام کی ذات ہے. یہ بات ان کے پوتے حضرت علامہ مولانا تیسیر رضا صاحب قبلہ کو دیا جاتا ہے. ان سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور یہ اس کو اپنے ذمہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, عرف قلندری, نشان ابو الفتح, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. مسلمانوں, آج کا جو دور ہے قرب قیامت, آقا کریم نے فرمایا کہ میری امت کا جیسے کہ اختلاف رحمت ہے, میری امت کا اختلاف بھی اختلاف ہی پر ہوگا. وہ کون سا اختلاف ہے, وہ کون سا پہلو ہے اس حدیث کے ماتحت جو رحمت بن سکتا ہے امت کے, وہ وہی ہے جس کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا اتفاق ہم رحمت, اتفاق ہم حجت قاطعہ. وہ علماء راسخین, وہ ائمہ مجتہدین جن کا اتفاق حجت ہوتا ہے, وہ اختلاف ہم رحمت واسعہ, اور ان کا اختلاف وسعت والی رحمت ہے. مسلمانوں, کیا ہی خوب کہا یہ قرآن ہے, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, یہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے, یہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے. مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن, مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن, نہ سائے گل کے لیے ہے نہ آسیا کے لیے, نہ سائے گل کے لیے ہے نہ آسیا کے لیے. رہے گا
اسلام تب تک گونڈا بستی میں رہے گا. کیا گونڈا بستی میں بھی اسلام آیا ہے؟ یا چند مختلف محدود علاقوں میں نہیں آیا ہے؟ یہ پورے زمین کے لیے آیا ہے. کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے آیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس زمین کا خالق رب کریم ہے. اس زمین پر بسنے والی مخلوق کا خالق رب کریم ہے. اس زمین کے اوپر جو لوگ بستے ہیں، جو مخلوق بستی ہے، اس کی طبیعت مختلف ہے، اس کا انداز مختلف ہے، اس کی تہذیب مختلف ہے، اس کا علاقہ مختلف ہے. تو ضرور یہ ہوا کہ اسلامی قوانین کے اندر کچھ ایسی لچک ہو کہ یہ سارے علاقے کے اندر بھی سیٹ ہو جائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مشرق میں بھی سیٹ ہو جائے، مغرب میں بھی سیٹ ہو جائے، شمال میں بھی سیٹ ہو جائے، جنوب میں بھی سیٹ ہو جائے. تو مسلمانوں، اسلام فقط گونڈا بستی کے لیے نہیں آیا، اسلام صرف ہندوستان کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ اسلام ہے جو پوری دنیا کے لیے آیا. اس کے مبادی انداز اور تحویل کو پر نہیں رکھے گئے ہیں. اس کے مبادی، اس کے اصول، اس کا نام، اس کا قانون قرآن مجید ہے، کلام پاک ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے لا مبدل لکلمات اللہ. اللہ کے کلام کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. کیا ہی کہا ہے کسی نے، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو تاکتے ہیں کسی مرد راہدار کے لیے. سبحان اللہ، ترس رہے کسی مرد راہدار کے لیے. کیا مسلمانوں تم نے دنیا پر حکومت نہیں کری؟ کیا دنیا کا جو تجارت کا نظام ہے تم نے نہیں بنایا؟ کیا دنیا کا جو عدل انصاف کا نظام ہے تم نے نہیں بنایا؟ کیا زمین پر تم عدل انصاف کے لیے نہیں پیدا کرے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتنهون عن المنکر. کون خیر امت، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائے گئے. تو کیا مسلمانوں، کیا یہ حال ہوگا مسلمانوں کا؟ کیا آپس میں خانقاہوں میں لڑ رہی ہیں اور ماحول میں لڑ رہے ہیں؟ جو باتیں نہ کہنی چاہیے وہ باتیں کہی جا رہی ہیں. جو حسن درد کر کے رکھنا چاہیے اس کی جگہ دوسرا مضمون آ گیا. تعاونوا علی البر والتقوی آیا ہے. اس امت کی خصوصیتوں میں سے یہ نہیں آیا ہے کہ تعاونوا علی البر والعدوان، بلکہ یہ آیا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مسلمانوں، یہ اسلام ہے. ہم امام اعظم کے پیروکار ہیں. کون امام اعظم؟ وہ امام اعظم جس کا تقوی مثال ہے، جو خیر التابعین ہے. پھر بھی وہ محراب میں کھڑا ہوتا ہے رات میں اور کہتا ہے اے میرے رب کریم، اگر ابو حنیفہ کی بخشش تیرے بارگاہ میں ہو جا رہی ہے، اگر تو ابو حنیفہ کو بخش دے رہا ہے تو بہت خیر کی بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے. میرے اعمال اس لائق نہیں، لیکن اے میرے رب کریم، میری یہ سفید داڑھی پر رحم فرمانا ہوگا اور مشکل کو بخش دے گا. کیا ان کے متبعوں کو یا ان کے پیروکاروں کو یہ سیوا دینا ہے کہ آپس میں منبر محراب نہیں، بلکہ نہ جانے کہاں پر وہ تکبر کرتے ہیں. کیا مسلمانوں آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ابھی مولانا نے کہا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ علم حاصل کرو. سب سے پہلی آیت علم کے تعلق سے حاصل ہوتی ہے. آپ بتاؤ، جب سے زمین کی تخلیق ہوئی ہے اور جب تک اس زمین کی تخلیق رہے گی، اس زمین پر اسی حکومت، اسی قوم نے حکومت کری ہے جو علم سے آراستہ تھی. چاہے وہ یونانی لوگ ہو، علم سے آراستہ تھے، حکومت کری ہے. چاہے وہ مصری لوگ ہو، علم سے آراستہ تھے، حکومت کری ہے. چاہے وہ بابلون کے لوگ ہو، علم سے آراستہ تھے، حکومت کری ہے. چاہے وہ بغداد اور موصول ہو، علم سے آراستہ تھے، حکومت کری ہے. لیکن آج علم نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں دین میں مصلحت ہی نہیں، بلکہ مسئلہ دنیا کے نام سے پورا باپ رہا گا شریعت اسلامیہ میں. تو مسلمانوں وعدہ کرو کہ وہ خانقاہ ہے انشاءاللہ تعالی ظلم اور بربریت جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہر وہ باطل دیوار، ہر وہ باطل فندہ اسلام کا سنسر کو انشاءاللہ تعالی تیسے محبوب کرے. نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، شہزادے سرکار مشہور ملت. آپ کو میں بتا دوں، میں ایک کاروبار کرتا ہوں. میرے والد محترم نے فرمایا تھا، حضور مسجد ملت نے فرمایا تھا کہ بیٹا دین کی خدمت کرنا جب تک ہو سکے، اور اگر تجارت کے طور پر مت کرنا، حضور اسلام کے طور پر
کو ایسا لگے کہ آپ دین کی خدمت کرنا متاثر ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے تو کاروبار کر لینا، جس کا حلال کر لینا، لیکن اپنی دین تبلیغ کو کبھی سر نہیں باشا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے جیسے کہ ابھی حضور میرے استاد محترم نے فرمایا کہ حضور آقا کریم سے میرے والد محترم حضرت حضور مشہور ملت نے بیداری میں ان کا معاملہ بیداری میں ان کی ملاقات ہوئی تو آپ کو بتاتا چلوں والد محترم نے خود فرمایا جب میں غوث پاک کی بارگاہ میں گیا تو پردے اٹھ گئے اور حضور غوث پاک نے فرمایا اے احمد اے احمد تم میرے سلسلے سے وابستہ ہو تو آؤ آج اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، آج تو تم میرے میں دے حضور سیدی استادی مفتی صاحب قبلہ مفتی اشرف صاحب قبلہ گواہ اس بات کہ بغداد سے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے میرے والد محترم کے لیے جھک آیا، بے شک سبحان اللہ جھک آیا۔ میں اس زمانے طالب علم میں پڑھتا تھا، میرے استاد ایک مرتبہ والد محترم نے اپنے بکسے سے نکالا اور یوپی سے لے کے آئے کہ حضرت کو دی، لیکن میری ایک ٹیچی لیتی ہے جب میں اتولا میں پڑھتا تھا اس میں بھی تب بھی جھبا پہنتا تو مجھ کو مجزو کہا جاتا ہے۔ پھر جب میں کوڑینار میں گیا وہاں پر بھی مجھ کو مجزو کہا جاتا ہے تو عجیب سے کہتے تھے، میں نے کہا میں نہیں دوں گا۔ اس پر حضرت نے کہا کہ آپ کو اچھا لگا دیا ہے، میں نے مجھ کو یہی چاہیے۔ تو مسلمانوں وہ جھبا جو 33 سال کے انتظار شدید کے بعد حضور غوث پاک کی بارگاہ سے حضور رسول ملت پڑھا ہے وہی جھبا آج بھی موجود ہے اور اس جھبے پر جو ماما موجود تھا وہ یہ ماما بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ماما ہے جو حضور غوث پاک کی بارگاہ سے آتا ہے۔ بے شک حضور رسول ملت کے مسلمان یہ نہیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے والد محترم یا میرے باپ تھے، میں نے کم زندگی کا افسانوں کے ساتھ گزارا، مفتی صاحب کے بیان زیادہ گزارا، لیکن مسلمانوں اپنی غربت میں میرے والد نے دینی تعلیم سے مجھے راستہ کیا، اپنی غربت میں ہزاروں مشکلیں جھیلی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت سی مشکلیں جھیلی اب میں اپنے اولادوں کو دینی تعلیم میں نہیں ڈالوں گا جیسے کہ دیگر علماء کرتے ہیں۔ یہ حضور شیر بشر سنت کا اخلاق تھا، یہ ان کا حوصلہ اور قوت تھی جو ان کی اولاد بہتر کر اور حضور شیر بشر سنت کون شیر بشر سنت مسلمانوں وہ لوگ جن کے وہ شخصیت جن کے ساتھ ان کے اپنے خاندان والوں نے ظلم کیا، جن کے ساتھ ان کے اپنے مریدین نے ظلم کیا، جن کے ساتھ اور دیگر لوگوں نے ظلم کیا۔ آپ کو معلوم ہے کاتیا آباد کی پہلی شخصیت جس نے کاتیا آباد میں دینی علوم کو فروغ حاصل کرنے کی فروغ نشر و اشاعت کے لیے پہلی مرتبہ کاتیا آبادی زبان حاصل کری اس ساتھ کا نام شیر بشیر سنت تھا۔ گونڈا میں مناظرہ ہو رہا ہے، شیر بشیر سنت مناظرہ کر رہے ہیں، اس کے بعد تھوڑا میں مناظرہ ہو رہا ہے، شیر بشیر سنت مناظرہ کر رہے ہیں، بڑودا میں مناظرہ ہو رہا ہے، شیر بشیر سنت مناظرہ کر رہے ہیں، کھیڑا میں مناظرہ ہو رہا ہے، شیر بشیر سنت مناظرہ کر رہے ہیں، احمدآباد میں مناظرہ ہو رہا ہے، شیر بشیر سنت مناظرہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پادرا میں مناظرہ ہو رہا ہے، شیر بشیر سنت مناظرہ کر رہے ہیں، سورت میں ہو رہا ہے، اس کے بعد منصور میں ہو رہا ہے، کپڑول میں ہو رہا ہے، رامتین میں ہو رہا ہے، سارے مناظروں کو شیر سنت ادا کیا۔ بڑے پیمانے پر وہاں پر خانقاہ رسالت کو فروغ حاصل ہوا اور خالی وہی نہیں، نیپال کے، افغانستان کے کچھ علاقے، پاکستان کے کچھ علاقے، حتیٰ کہ ہر تقریباً اور برما میں بھی مناظر اطراف کے مناظر صاحب واقف تو حضور شیر سنت یہاں پر آیا، لڑیوں سے چل کر سالوں سال خدمت کری ہے۔ تو مسلمانوں وہ خدمت اس لیے نہیں کری ہے کہ تم فرقوں میں بچ جاؤ، تم سلسلوں میں بچ جاؤ، تم ایک گروہ میں بچ جاؤ، بلکہ بریلی بھی ہمارا ہے، مہاراجہ بھی ہمارا ہے، بتائیے بھی ہمارا ہے، اشرفیہ بھی ہمارا ہے، مہاراجہ بھی ہمارا ہے، عزت بھی ہمارا ہے، اور پھر دین بھی۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ مسلمانوں حضور رسول ملت نے فتنے کا پیغام مجھے نہیں دیا، 17 سال تک ہم نے تعلیم حاصل کی اور اس درمیان تقریباً 9 سال کا عرصہ میں ختم ہوئی، اس لیے نہیں علم اس لیے نہیں حاصل کیا کہ بیچا اپنے اختلاف کو انتشار میں کرنا۔ تو مسلمانوں حضور شیر سنت کا پیغام یہ کہ متحد رہو، مسلک اعلی حضرت کا پابند رہو، خانقاہ رضویہ کے ہم غلام ہیں اور ہم کی ہماری پرورش لٹباز متصلب کے طور پر کی گئی ہے کہ جب جب ڈنڈوں کی ضرورت پڑے تو پھر بھی ایک گھنٹہ کام آئے۔ اسی مولانا نے کہا مسلک اعلی حضرت سب کہتے ہیں
یہ بتاؤ کہ اس مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اس جھنڈے میں ڈنڈا کہتا ہے تو اس مسئلہ کے اعلیٰ حضرت میں وہ جھنڈا شیر بشر سنت کا رب کریم کی بات میں دعا ہے رب کریم آپ کی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہم سے جو کچھ بھی خطائیں ہو گئی ہیں بولنے میں سننے میں رب کریم معاف فرمائے اور جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے حضور شیر بشر سنت کے خان والے کافی عرصہ سے اس علاقے میں آ رہے ہیں آپ کی کیا مصیبتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں ہم نے دیکھا اس علاقے میں کہ جو امیر ہے وہ امیر کی سطح پر جو غریب ہے وہ غریب کی سطح پر جو متوسط ہے وہ متوسط کے درجے پر پریشان ہے کہیں بچے کی شادی نہیں ہو رہی کہیں بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو ہم نے ابو الفضل میرج بیورو بنایا وہ میرج بیورو بنایا ہے اس کے اندر اس کے مندرجات جو ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں جو انفارمیشن اس کے اندر طلب کی گئی ہے اگر اس کو بھر دیا جائے اور بھرنے کے بعد یہ اس کے بدلے میں وزٹنگ کارڈ ملے گا پھر اس کے بعد جتنے بھی مسلمان ہیں اگر ان کے گھروں میں رشتے کی پریشانی ہوتی ہے تو اس سے دستیاب ہے عموماً پیر صاحب ہوتے ہیں بنے رہتے ہیں ہاتھ چمنے نظام دے ایسا نہیں ہے میرے والد صاحب نے مجھے یہ بھی نصیحت کی جلدی مرید مت کرنا کیونکہ جو جلدی مرید کرنے والے ہوتے ہیں مصیبت انہیں کے گھر پر آتی ہے کیونکہ مرید کی مصیبت کی طرف ایک مرتبہ حضور سے پاک جمع کر تھے اور آپ کو شدید سردی لاحق ہوئی آپ کے اصحاب نے آگ لگا کہ آپ کے جسم کو گرم کیا جائے اور آپ کے جسم سے پانی کر دیا حضور غوث پاک نے فرمایا وہ سامنے سے آدمی پکڑتا ہوا آ رہا ہے اس کو آگ دو عبد القادر آگے کرنی ہے کیوں کیونکہ وہ میرا مرید ہے ابھی ابھی پانی سے میں نے اس کو نکالا اس کو آگ دو اس کی تکلیف دور کرو اور میری تکلیف دور کرو تو مسلمانوں جو عوام ہوتی ہے پیر صاحب بن جاتے ہیں میری طرف چل دیتے ہیں نظرانے پر ان کا مدار ہوتا ہے میں اس میں عموم کو شامل نہیں کر رہا ہوں سب ایسے ہے تو عوام اگر پیر سے شکایت کرتی ہے کہ رشتہ نہیں ملتا تو کہتے ہیں جاؤ تلاشو اب وہ تلاشتے ہیں تو تین صورتیں ہوتی ہیں یا تو عمر گزر جاتی ہے یا تو پھر وہ انسان جگہ میں شادی کر دیتے ہیں یا پھر وہابیوں اور پاپوں ہو پھر پیر صاحب کے پاس آتے ہیں نعرہ پہلے تو نہیں انتظام کرنے اول صدقات کرو جب نومی تمہارے پاس آیا خوش نصیب ہے ہو گیا کہ فرماتے ہیں وہ شخص جس کے پاس رب کریم اپنے بندے مومن کی حاجت اس کے پاس رکھ دے اور اس حاجت کو طلب کرنے کے لیے اپنے دوسرے بندے کو بھیج دے تمہارے دروازے پر کوئی آیا ہے تو تکبر نہ کرو خوش نصیبی سمجھو کہ رب نے تمہارے پاس کسی کی ضرورت رکھا تو یہ ضرورت جو شخص رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہے کوئی پارا نہیں کوئی پیسہ نہیں اس کو آپ بھریے بھرنے کے بعد بدلے میں کسی کارڈ ملے گا 4 نمبر ہے اس کے اندر اور اس کے بعد 2 سال یا 1.5 سال جو بھی ہے اس طرح یہ پارا پورے انڈیا میں تقسیم کیے جائیں گے تقریباً 51,000 جی جی اس کے بعد 3 لاکھ ہماری طرف سے ماشاءاللہ سبحان اللہ حضور سیدی استادی و سندی حضور مفتی اشرف صاحب نے فرمایا کہ اگر لوگ متحد ہو جائیں اور اجتماعی شادی کریں تو 3 لاکھ روپے میرے جیب خاص سے ہو جائے سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالہ ان سے قلندری نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یہ ہوتا ہے اخلاص میں جلسہ جلوس والا نہیں ہوں کتنے لوگ اس بات کے رہا جب گزشتہ سال ہم نے ٹینٹ کے لیے معلوم کیا تو ایک آدمی آیا کہنے لگا 4.5 لاکھ روپے میں ٹینٹ بنوا رہا ہوں کتنے لوگ گواہ ہیں اس اسٹیٹ میں جو اس کے گواہ ہیں تو میں نے کہا سنو اگر 4.5 لاکھ روپیہ یہ جلسے میں خرچ ہوگا تو میں جلسہ ہی نہیں کروں گا میں جلسہ جلوس میں پیسہ خرچ ہونے والا نہیں اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ایوارڈ کی تقسیم ہو جائے تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے اسلام اول ہونا ہے اس کے بعد یہ ہو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے سال وہ مدرسے کا افتتاح ہوگا پھر اس کے بعد درس نظامیہ کا افتتاح ہوگا پھر اس کے بعد ہاسپٹل بھی ہے اس کا بھی افتتاح ہوگا پھر جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں اس کے بعد شمع لگن یعنی اجتماعی شادی کا بھی انتظام ہوگا تو یہ بانہ پورے انڈیا میں تقسیم ہوئی
یہ بمبئی میں بھی تقسیم ہوگی، پنجاب میں بھی تقسیم ہوگی، مہاراشٹر میں تقسیم ہوگی، گجرات میں بھی تقسیم ہوگی، اور اس کے بعد یہ سارے فارم جمع کر کے لا کے یہاں کمپیوٹر میں سلیکٹ اس میں ایڈ کیے جائیں۔ اب اگر کسی کو رشتہ مطلوب ہے، اس کو رشتہ چاہیے تو کس ذات میں چاہیے؟ خان، کس علاقے میں چاہیے؟ سدھارتھ نگر، تالا، تو جتنے بھی رشتے ہیں اس میں کر کے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ کو جو بھی اس میں پسند ہوگا۔ تو مسلمانوں فقط یہ الحب للہ اور اسی الحب للہ کے سکتے اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، اللہ کی اس کے توسل صرف یہ مقصد رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں بزرگوں نے کیا ہی فرمایا ہے کہ بندے کے لیے یہی فضل کافی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو یہ انتظام کیا گیا ہے، جس کو بھی اس کو بھرنا ہو تو خانقاہ میں آ کے اور یہ بھر لے، انشاءاللہ تعالیٰ 1-1.5 سال کے اندر اس کو رشتہ دستیاب ہوگا۔ اور دوسری بات، ہم جس کو یہ فارم دیں گے اس میں ہی ہوگا، تو عقیدے کی، مسلک کی، سلسلے کی، اس حفاظت کی ذمہ داری میں باقی جو امور ہوتے ہیں وہ آپ اپنے صلاح مشورے سے آپ کیسے کریں۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اس اخلاص میں ہم کو اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت، اپنے حبیبوں کے حبیب کی محبت، اپنے دین کی محبت، دینی احکام کی محبت، اس کے اتباع کی محبت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم اس عمل میں آقا کریم کی بارگاہ کی قبولیت عطا فرمائے، اس قبولیت میں آقا کریم کی شفاعت عطا فرمائے۔ رب کریم اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا قرب فرمائے۔ مسلمانوں اس جلسے میں جن لوگوں نے، خاص کر نوجوان لوگوں نے بہت حصہ دیا، بڑی محنت کری، رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی ظاہری پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ یہ علماء ہیں، عمر میں ہم سے بڑے ہیں، چند سالوں ہو ان سے واقع رکھتے ہیں، لیکن رب کریم انہوں نے میرے خلاص کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نے کتنی کرا، چند سالوں کا ان کا میرا ساتھ، میں اپنوں کو زیادہ نہیں کرتا، لیکن ان کا حسن ظن ہے کہ ہمارے لیے اتنی دیر بیٹھے۔ رب کریم ان کے حسن ظن میں برقرار رکھے، اس میں وسعت عطا فرمائے، اور ہم سب علماء کرام کے تفسیر میں خلوص عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے۔ ہماری خانقاہوں کی، مسجد، مدارس، مکتب اور ہمارے پیران نظام، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کی جاہ و حشمت اور اسلام کی جاہ و حشمت کی رب کریم حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔